ابو اور چچا میں اتنی محبت تھی کہ دادا جان کی وفات کے بعد بھی انہوں نے جائیداد تقسیم کی اور نہ گھر علیحدہ کیا۔ ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ہماری دوستی چچا کے بچوں سے گہری ہوتی گئی۔ میں اور چچا زاد بہن شبانہ یکجان، جبکہ میرے بھائی ناصر اور چچا زاد فیروز آپس میں گہرے دوست تھے۔ ہم چاروں ایک ہی تعلیمی ادارے میں زیر تعلیم تھے۔ والد صاحب کی گاڑی گھریلو استعمال میں رہتی تھی، جبکہ چچا کی گاڑی ہم چاروں کو اسکول چھوڑنے اور لانے کے لیے وقف تھی۔ شبانہ مجھ سے 1 سال پیچھے تھی، جبکہ ناصر اور فیروز میری ہی کلاس میں پڑھتے تھے، حالانکہ میں ان دونوں سے 1.5 سال بڑی تھی۔ اسکول کا دور پلک جھپکتے گزر گیا۔ کالج کا مرحلہ آیا، تبھی ابا جان نے ہم تینوں کو ایک ہی کالج میں داخلہ دلوایا۔ ان کے خیال میں بیٹیاں زیادہ ذمہ داری محسوس کرتی ہیں۔ صاحب نے مجھے ہدایت کر رکھی تھی کہ تم ناصر اور فیروز کی نگران ہو۔ ان دونوں کی پل پل کی خبر تو مجھے تھی، لیکن والد صاحب کے گوش گزار کرنا جو یہ شعر لانے سے کم نہ تھا۔ البتہ از خود اپنے بڑے پن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈانٹ ڈپٹ کر لیا کرتی تھی، جس پر یہ دانت نکال کر ہنستے اور میرے روب دبدبے کو ہنسی میں اڑا دیتے۔ اسکول لائف میں پھر کنٹرول میں تھے۔ کالج آتے ہی پر پرزے نکل آئے۔ میرے وجود کو اپنی بدقسمتی سمجھتے تھے، کیونکہ کھل کے شرارتیں نہ کر سکتے تھے۔ بالآخر ان کی شوخی رنگ لے آئی۔ امتحان کے دوران ایک روز جب ریاضی کا پرچہ تھا، ایک لڑکے نے کچھ لکھ کر پیچھے کی طرف پھینکا۔ جس لڑکے کو اٹھانا تھا، اس کے اٹھانے سے پہلے ہی فیروز نے وہ پرچہ اٹھا لیا اور نگران کو بتا دیا کہ زاہد نے وسیم کی طرف یہ پرچہ پھینکا ہے۔ نگران نے نقل کرنے کے جرم میں دونوں کو کمرہ امتحان سے نکال دیا۔ یہ لڑکے بہت غصے میں تھے۔ اپنے دوستوں کے ہمراہ کالج کے باہر انتظار میں کھڑے تھے۔ یوں ہی ناصر اور فیروز نکلے، انہوں نے فیروز کو پکڑ لیا۔ ناصر نے چھڑانے کی صحیح کی تو اس کی بھی پٹائی کر دی۔ میں گاڑی میں بیٹھے اپنے بھائی اور کزن کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی ہونے کے ناطے کیا کر سکتی تھی؟ اتنے میں ہمارے پروفیسر صاحب کالج کے گیٹ سے نکلے تو انہیں دیکھ کر سب ادھر ادھر ہو گئے اور یہ دونوں میری منت کرنے لگے، والد صاحب کو مت بتانا کہ جھگڑا ہوا ہے۔ ہم نے تو نہ بتایا، مگر ان کے چہروں پر چوٹ کے نشان دیکھ کر والد صاحب سمجھ گئے کہ ان کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے۔ مجھ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ انہوں نے دونوں کا کھانا بند کر دیا۔ شام ہو گئی تو ناصر نے مجھ سے کہا، کیسی بہن ہو، ذرا بھی ہماری بھوک کا احساس نہیں، کچھ کھانے کو دو، کیا بھوکا مرو گی؟ والد صاحب شام کو کہیں چلے گئے تھے۔ میں نے کھانا نکال کر ان کے کمرے میں پہنچا دیا۔ کھانا کھا کر دونوں میرے کمرے میں آئے شکریہ ادا کرنے۔ تب میں نے نصیحت کی کہ آئندہ محض اپنے کام سے کام رکھنا، کلاس میں ادھر ادھر توجہ دینے کے بجائے اپنے پرچے کو حل کرنے میں مصروف رہا کرو، کسی سے دشمنی مول نہیں لینی۔ امتحان ختم ہو گئے، رزلٹ اچھا آیا تو ہم تینوں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ یہاں میری تمام تر توجہ پڑھائی پر تھی اور ان دونوں کو اس نئے جہاں کی رنگینیاں اپنی جانب بلاتی تھیں۔ ایک روز یہ دونوں لائبریری میں میری طرف آ رہے تھے کہ ایک لڑکی کو پریشان دیکھا۔ انہیں لگا کہ سامنے کھڑے لڑکے اسے تنگ کرنے کے چکر میں ہیں۔ فیروز ان سے الجھ پڑنے کو تھا کہ میں وہاں پہنچ گئی۔ ناصر اور فیروز کو الگ لے جا کر سمجھایا کہ ہرگز اس لڑکی کے چکر میں نہ پڑنا، میں اسے جانتی ہوں، بڑی تیز تراز ہے، یہ تمہیں پٹوانے کی خاطر ڈرامہ کر رہی ہے۔ بعد میں پتہ چلا واقعی وہ لڑکے میرے بھائیوں سے کوئی خار نکالنا چاہتے تھے۔ اب یہ میری قدر کرنے لگے۔ ایک روز یونیورسٹی سے نکلے تو گاڑی نہیں آئی تھی، پیدل کسی سواری کی تلاش میں چل پڑے۔ تھوڑے آگے گئے تھے تو دیکھا ایک نوجوان موٹر بائیک پہ چلا آ رہا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر ایک طالبہ کو اپنی بائیک سے ٹکر مار دی، وہ گرتے گرتے بچی۔ اس منچلے نے اس سے کہا، معاف کرنا، چوٹ تو نہیں آئی؟ اگر آئی ہے تو میری موٹر بائیک پر بیٹھ جائیے، میں آپ کو اسپتال لے چلتا ہوں۔ یہ لڑکا یونیورسٹی کا طالب علم تو نہ تھا، کوئی راہگیر تھا۔ فیروز کی ہمت نے جوش مارا۔ وہ اس نوجوان کی طرف لپک کر گیا اور بولا، شرم نہیں آتی کسی لڑکی کو چھیڑتے ہوئے؟ وہ نوجوان موٹر بائیک سے اتر آیا اور فیروز کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ اکیلا نہ تھا، اس کے پیچھے ایک اور موٹر سائیکل تھی جس پر 2 نوجوان سوار تھے۔ وہ بھی قریب آ گئے اور تینوں نے مل کر فیروز کو دبوچ لیا۔ الٹا ویویلا کرنے لگے کہ تم لڑکی کو چھیڑ رہے تھے۔ لڑکی نے جو انہیں گتھم گتھا ہوتے دیکھا تو وہاں سے کھسک گئی۔ اتنے میں ہماری گاڑی بھی آ گئی۔ ناصر نے کسی طرح معافی تلافی کر کے اپنے کزن کو ان بدماشوں کے چنگل سے نکالا اور یوں ہم گھر پہنچے۔ اس دن کے بعد فیروز اور ناصر کو نامعلوم کالز آنے لگیں۔ نہ جانے کون لوگ تھے جو دھمکیاں دیتے تھے کہ گھر سے نکلو گے تو جان سے مار دیں گے، بہتر ہے کہ چوڑیاں پہن لو اور گھر ہی میں رہو۔ 3-4 دن دونوں یونیورسٹی نہ گئے۔
مگر کب تک نہ جاتے، مستقبل کا سوال تھا۔ اب تو امی بھی مجھے یونیورسٹی بھیجنے سے گھبراتی تھیں۔ سچ شکر مجھے کسی نے کچھ نہ کہا۔ اس کی دشمنی فیروز سے تھی، اور یہ وہی دونوں لڑکے تھے جنہیں شکایت کی وجہ سے امتحان ہال سے نکال دیا تھا۔ چند دنوں بعد کالز آنا بند ہو گئیں۔ ہم سب پہلے کی طرح اپنی گاڑی پر یونیورسٹی جاتے تھے۔ یہ تعلیمی سال بھی خیر و خوبی گزر گیا۔ رزلٹ ابھی آیا نہیں تھا۔ ہم نے پکنک کا پروگرام بنا لیا۔ فیروز کی بہنیں اور ہم سب ساتھ نکلے۔ ہم مری جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ ایک گھڑے میں کار پھنسی نظر آئی۔ میرے دونوں بھائی اتر کر گئے۔ دیکھا تو ایک لڑکی بے بسی کی تصویر بنی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ بارش کے پانی کے سبب اسے گھڑا نظر نہ آیا اور گاڑی کا ایک ویل اس میں پھنس گیا۔ میرے بھائی اور کزن دونوں نے مل کر اس کی گاڑی کو گھڑے سے نکال دیا۔ لڑکی بہت مشکور ہوئی۔ وہ ایک بڑے بزنس مین باپ کی بیٹی تھی۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد اس نے میرے بھائی کو اپنا کارڈ دیا، جس پر اس کا فون نمبر وغیرہ درج تھا۔ کہنے لگی، اگر آپ میں سے کسی کو بھی ملازمت کی ضرورت ہو تو مجھے اس نمبر پر یاد کر لینا۔ دونوں ہی کو ملازمت کی ضرورت تھی۔ ایک روز فون کرنے کے بعد ناصر اور فیروز اس لڑکی کے بتائے ہوئے پتے پر چلے گئے۔ یہ پتہ اس کے والد کی کمپنی کا تھا اور وہ لڑکی وہاں آفس میں بیٹھی تھی۔ اس کا نام ریحانہ تھا۔ ریحانہ نے دونوں کو اپنے باپ سے ملوایا، جس نے ان کا انٹرویو لیا۔ ناصر کو منتخب کر لیا، جبکہ فیروز سے کہا آپ کو بعد میں موقع دیں گے۔ بھائی کی ملازمت لگی تو ہماری ایک بڑی پریشانی ختم ہو گئی۔ دراصل ریحانہ کے والد کی جہدیدہ نگاہوں نے ناصر میں وہ خوبیاں دیکھ لی تھیں جس کی انہیں تلاش تھی، اور جب اپنی لاڈلی بیٹی کی پسند معلوم کی تو اس نے بھی ناصر کا نام لیا۔ یوں میرے بھائی کی گویا لاٹری نکل آئی۔ ریحانہ بہت اچھی فطرت کی لڑکی تھی۔ امیر باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود اس میں غرور نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ ہم میں گھل مل گئی۔ ریحانہ اور ناصر خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن فیروز پریشان تھا۔ اسے ابھی تک نوکری نہیں ملی تھی اور نہ جیون ساتھی۔ بھائی نے بیوی سے ذکر کیا، میرے کزن کے لیے کچھ سوچو۔ ریحانہ کی چھوٹی بہن فرحانہ بھی خوش شکل اور تعلیم یافتہ تھی۔ بھابھی نے اپنے والد کو منا لیا۔ یوں دوسری بیٹی بھی فیروز کے ساتھ شادی ہو کے ہمارے گھر آ گئی۔ ریحانہ بھابھی کا کوئی بھائی نہ تھا۔ یہ دو ہی بہنیں تھیں اور باپ کی تمام وراثت مال و دولت ان کو ملنی تھی۔ اسی وجہ سے ان کے والد نے ناصر اور فیروز کو داماد بنانا پسند کیا تھا کہ دونوں سیدھے سادے اور شریف خاندان سے تھے۔ ہم لوگوں میں بھی لالچ بالکل نہ تھی۔ اس بات کو انکل حمیز نے جان لیا تھا۔ انہوں نے بیٹیوں کی بھلائی اسی میں سمجھی کہ نیک لڑکوں سے ان کی شادی ہو۔ بھائی کی شادی کے 2 سال بعد میری بھی شادی ہو گئی اور میں بیاہ کر امریکہ چلی گئی۔ ناصر بھائی کو اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا، لیکن فیروز اور فرحانہ اولاد کی خوشی سے محروم رہے، جس پر وہ افسردہ رہتے تھے۔ ایک روز بھائی نے ریحانہ سے کہا کہ میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ فیروز اور فرحانہ اولاد کے نہ ہونے سے بہت رنجیدہ ہیں۔ میں اپنا بیٹا ان کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو ہمارے ہاں اور اولاد ہو جائے گی۔ ریحانہ بھابھی اپنے ننھے منھے پھول کو نہیں دینا چاہتی تھیں، لیکن اپنی سگی بہن کی افسردگی دیکھ کر حامی بھر لی۔ یوں انہوں نے آیان کو فرحانہ کی گود میں ڈال دیا۔ خدا کی کرنی، میرا اکلوتا بھائی ایک حادثے میں انہی دنوں شہید ہو گیا۔ اس کی کار کو کسی نے ٹکر مار دی تھی۔ ناصر کی وفات سے جہاں سارا خاندان سوگوار تھا، وہاں ریحانہ بھابھی بھی از خود افسردہ تھیں۔ ان کا غم دیکھا نہ جاتا تھا۔ اس پر ستم یہ کہ آیان کو وہ بہن کو دے چکی تھیں، جو ان کی زندگی کا اب وہ واحد امید تھا۔ ان کے دل کی گرفتگی دیکھتے ہوئے ابو اور انکل رمیز نے فیصلہ کیا کہ ریحانہ کا بیٹا فرحانہ سے لے کر ان کو دے دیا جائے۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھیں، لیکن فرحانہ کے لیے یہ امر محال ہو گیا تھا۔ جس بچے کو اس نے قدرت کا تحفہ سمجھ کر گود لیا تھا، وہ اسے دوبارہ اس کی سگی ماں کے سپرد کر دے۔ وہ ایان کے بغیر ایک پل نہ رہتی تھی۔ بڑوں کا یہ فیصلہ تھا، ایان کو اس کی ماں کو واپس دے دیا جائے، ورنہ بڑا ہو جانے کے بعد وہ اپنی سگی ماں کو قبول نہ کرے گا۔ بہت افسردگی سے روتے بلکتے بھابھی فرحانہ ایان کو واپس کرنے پر آمادہ ہوئیں اور وہ اپنی حقیقی ماں کے پاس پہنچا دیا گیا۔ چند دن کے بعد اس نے ریحانہ بھابھی کی محبت کو قبول کر لیا، لیکن فرحانہ کو اپنی گود سونی ہو جانے سے بے قراری رہنے لگی تھی۔ دونوں بہنوں کے گھر چونکہ دوری پر تھے، فرحانہ جلد جلد ایان سے نہیں مل سکتی تھی۔ بڑوں نے بھی یہی تلقین کی کہ طویل عرصے تک ایان سے مت ملنا کہ وہ تمہیں بھول جائے، ورنہ بچہ بے چین رہے گا۔ وقت گزرتا رہا، ایان بڑا ہو گیا۔ فرحانہ اور فیروز اولاد کی خوشی کو ترستے رہے۔ جب مجھے معلوم ہوا، میں نے انہیں امریکہ آنے کی دعوت دی۔ یہاں میرے شوہر کا ایک بہت قابل ڈاکٹر دوست تھا۔ میرے خامند خود بھی ڈاکٹر تھے۔ فرحانہ اور فیروز دل میں امید کی کرن لے کر امریکہ گئے۔
ڈاکٹر نے دونوں کا چیک اپ کیا اور کہا کہ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، تھوڑے سے علاج سے فرحانہ کی گود ہری ہو سکتی ہے۔ علاج ہونے لگا۔ 3 ماہ بعد اللہ نے ان کی امید پوری کر دی اور فرحانہ کے امید سے ہونے کی خوشخبری مل گئی۔ ہم سبھی بے حد مسرور تھے۔ شادی کے 10 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی خالی جھولی میں مرادوں کے پھول بھر دیے تھے۔ اس کے بعد 4 بار یہ خوشی ملی۔ پہلا بیٹا عارف اور اس کے بعد 4 بیٹیاں ہوئیں۔ وہ لگاتار بیٹیوں کی پیدائش پر بھی خوش تھیں کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، ان کے نصیب سے والدین کا رزق سوا ہوتا ہے۔ ریحانہ بھابی نے دوسری شادی نہ کی۔ وہ اپنے بیٹے ایان ہی کو زندگی کا سرمایہ سمجھتی تھیں۔ وہ ایک لائق بچہ تھا، اسے فوج میں جانے کا شوق تھا۔ جب بڑا ہوا تو اپنے شوق کو پورا کیا۔ FSC کے بعد انٹرویو دینے گیا اور سلیکٹ ہو گیا۔ ہم سب خوش تھے، ریحانہ بھابی بھی خوش تھیں کہ ان کے بیٹے کی سب سے بڑی آرزو پوری ہو گئی۔ میرے والدین کی وفات کے بعد بھابی پہلے اپنے والد کے پاس چلی گئیں، پھر جب ایان افسر ہو گیا تو اس کے پاس رہنے لگیں۔ تاہم زیادہ عرصے بیٹے کے پاس رہنا ممکن نہ تھا کیونکہ اس کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ وقت نے کروٹ لی۔ جن دنوں بھابی ایان کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں، ایک محاذ سے اس کی شہادت کی خبر آ گئی۔ شادی کی خوشی غم میں بدل گئی۔ بھابی ریحانہ شہید کی ماں کہلائیں، مگر اب جینے کا آخری سہارا بھی پاس نہ رہا۔ فرحانہ بھابی بہن کو اپنے گھر لے آئیں کیونکہ ان کے لیے تنہا رہنا ممکن نہ تھا۔ وہ بیٹے کی تصویر کو دیکھتی تھیں تو آنسو آنکھوں سے بہہ نکلتے تھے۔ بھابی انہیں چھپا لیتی تھیں کہ شہید کی ماں کو یہ زیب نہیں دیتا تھا۔ ایک دن فرحانہ بھابی نے اپنی بہن کو اداس دیکھا تو ان کو بھی ایان کی بے حد یاد آئی۔ انہوں نے جب اسے گود لیا تھا تو ممتا کو سکھ ملا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے عارف سے کہا کہ وہ ایک دن تھا جب میری گود سونی تھی۔ تمہاری خالہ اور خالو نے اپنا بیٹا میری گود میں ڈال دیا تھا۔ آج قرض اتارنا چاہتی ہوں، تمہیں تمہاری خالہ کو سونپنا چاہتی ہوں۔ آج سے تم میرے نہیں ریحانہ کے بیٹے ہو، ان کے پاس رہنا اور انہیں بیٹے کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ یوں ریحانہ بھابی نے عارف کو گلے لگا لیا اور آج وہ اس کے سہارے بڑھاپے کے دن پورے کر رہی ہیں۔ عارف کی بیوی کو بہو اور ان کے بچوں کو اپنے پوتے پوتیاں بتاتی ہیں۔ قسمت کیسے کیسے کھیل کھیلتی ہے۔ کبھی بڑی بہن کی اولاد سے چھوٹی بہن کی پیاسی ممتا کو تسکین ملتی ہے تو کبھی چھوٹی بہن بڑی بہن کے لیے قربانی دیتی ہے اور اپنا بیٹا اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ ان کی محبت دیکھ کر سوچتی ہوں اللہ ان کو تا دیر سلامت رکھے۔ میرے بھائی ناصر اور فیروز بھائی میں بھی ایسی ہی گہری محبت تھی۔ اب فیروز خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک بھائی تھا میرا، وہ بھی ظالموں نے چھین لیا۔ اے کاش اس دن میں ان لڑکوں کی نقل کرنے کے نگراں سے شکایت نہ کرتا تو وہ ہمارے دشمن نہ بنتے۔ اللہ جانے انہیں امتحان نہ دینے سے کتنا نقصان ہوا جو وہ بھائی کی جان لے کر ہی ٹلے۔ اس حادثے میں کسی دشمن کا کسی کارروائی کا ثبوت تو نہیں ملا، مگر فیروز بھائی کو یہی وہم ہے کہ یہ حادثہ نہ تھا۔